اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ گفتگو امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں جاری ہے، اور موضوع گفتگو یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں یا امام کے بارے میں جب آپ دعا کرتے ہیں، امام کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے کیا تاثیرات، کیا فوائد، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من داء لقائمنا داء لہ، اگر کوئی شخص ہمارے قائم کے بارے میں، ہمارے قائم کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا وحدہ لا شریک امام زمان علیہ السلام اس کے حق میں دعا کریں گے۔ من داء لقائمنا داء لہ، اگر کوئی امام قائم کے لیے دعا کرے گا تو امام قائم اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ فطوبی لمن داء امام زمانہ، خوش قسمت ہے وہ انسان اگر کوئی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرے۔ عزیزان اور دوستان، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آپ اور ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک امام کی سلامتی کے لیے خدا امام کو طول عمر عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے۔ آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، لیکن جب آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا جو یہ آپ دعا کرتے ہیں امام کے لیے، آپ کی زندگی پر اس کے کیا ایجابی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ عزیزو اور میرے دوستو، جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک تو روایت موجود ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امام نے فرمایا اگر کوئی ہمارے قائم کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ امام زمانہ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے وقت کے امام زمانہ کے لیے دعا کرے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ روایات اور آیات اور احادیث کو غض نظر بھی کریں تو عقلاً بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اخلاقی فریضہ یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی اچھائی کرتا ہے، آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو آپ بھی اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جیسا کہ اگر آپ عرب میں ملاحظہ کریں تو عرب میں ایک طریقہ گفتگو یہ ہے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حفظکم اللہ، سلمکم اللہ، خدا آپ کی حفاظت فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے۔ جب آپ سلام کے بعد، عرب میں یہ ہے کہ وہ سلام کے بعد دعا کرتے ہیں تو جو مد مقابل جس کو سلام کیا جاتا ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو پلٹ کر آپ کو واپس اسی طرح دعا دیتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور یہ اخلاق انسانی کا ایک طریقہ بھی ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ یہ ایک انسان کے لیے ہے، لیکن عام انسان کی عادت ہے، عام مومنین کی طبیعت میں ہے کہ جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے تو وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وقت کا امام، اگر آپ کے وقت کا امام زمانہ علیہ السلام، آپ اگر ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بے شک لا ریب وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، دعا کرتے ہیں، جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہمارے قائم کے لیے دعا کی تو امام زمانہ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر میں
ایک انسان ایک معمولی انسان ہو کہ کسی کے لیے دعا کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میری دعا قبول کر لی جائے، کیونکہ ہر انسان ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مجھ سے صبح شام گناہ ہوتے ہیں، آپ سے اور ہم سے صبح شام گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن ہم گناہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری پاس کوئی سند اور دلیل نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن اگر کسی کے لیے وقت کا امام امام زمانہ علیہ السلام واپس پلٹ کے دعا کر دے، اگر آپ نے دعا کی کہ خدایا میرے وقت کے امام کی حفاظت فرما، اب وقت کا امام پلٹ کے آپ کو دعا کرے کہ میرے اس چاہنے والے کو حفاظت فرما، تو خدا وحدہ لا شریک امام کی دعا کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زبان عصمت ہے، کیونکہ وہ زبان معصوم ہے، معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا خدا وحدہ لا شریک کبھی رد نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، ایک یہ کہ خدا وحدہ لا شریک امام کی دعا کو رد نہیں کرتا کیونکہ وہ معصوم کی زبان سے۔ دوسرا، روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ جس وقت انسان کو روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک بندہ مومن کو امرا ان یاخذہ الی النار، خدا وحدہ لا شریک نے یہ امر کیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جیسے یہ حکم ہوا تو روایت کہتی ہے کہ بعض مومنین تھے کہ جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس بندے مومن کو دیکھا، خدا وحدہ لا شریک کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، خدایا جس کو تو نے جہنم کا حکم دیا ہے کانا یدعو لنا، یہ ہمارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ تو روایت کہتی ہے فَيَشْفَعُ لَهُمْ، تو وہ مومنین اس کے لیے شفاعت کریں گے اور خدا وحدہ لا شریک ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے دعا بھی کریں گے اور قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے، کیونکہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب عام مومنین اگر ان کے لیے دعا کی جائے تو قیامت کے دن اس بندے مومن کے لیے، اس بندے کے لیے جس کو جہنم کا حکم صادر ہو گیا تھا خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو خدا وحدہ لا شریک ان مومنین کی شفاعت کو قبول فرمائے گا جن مومنین کے لیے یہ دعا کر رہا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کریں، ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، ان کی طول عمر کے لیے دعا کریں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اب وہاں سے پلٹ کی دعا جو آئے گی وہ عصمت کی زبان سے نکلی ہوئی، وہ معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے لیے ہوگی کہ خدا اس میرے چاہنے والے کی بھی حفاظت فرما، اس میرے چاہنے والے کی طول عمر عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔